الرحمن الرحیم باب ما جاء فی وضع الیدین و نصب القدمین فی السجود۔ یہ باب کا خلاصہ بھی پیچھے کسی باب کے اندر آ چکا ہے۔ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی سجدہ تو ایک ہے، سجدے کا اعتدال وہ تو بیان ہو گیا، لیکن چونکہ پیچھے حدیث میں آیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ان میں سے 2 قدم یعنی 2 پاؤں بھی ہیں، 2 پاؤں بھی ہیں۔ اور حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام جب سجدہ فرماتے تھے تو آپ کے سجدے میں انگلیاں ہاتھوں کی بالکل ایسے انگلیاں ملی ہوئی، ہاتھ بالکل پھیلے ہوئے، اور آپ کے جو پاؤں مبارک ہوتے تھے ان کی انگلیاں بالکل مڑی ہوئی ہوتی تھی قبلے کی طرف۔ ایک ہے انگلیوں کو رکھنا، انگلیوں کو زمین پہ رکھنا جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی پاؤں میں حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو پاؤں رکھتے نہیں، بعض ایک رکھتے ہیں ایک نہیں رکھتا، ایک پاؤں کو سیدھا کرتے ہیں دوسرا ایسے ہی بچھا ہوتا ہے، عجیب عجیب۔ لیکن یہ نہیں ہے، آپ نے ہدایت میں بھی پڑھا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مسلمان ایمان والا سجدہ کرتا ہے اس کے سارے اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ فرمائے اپنی انگلیوں کو جتنی طاقت ہو قبلے کی طرف پھیر لے، یعنی اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ڈھیلا چھوڑ دے، بالکل ڈھیلا چھوڑ کے اس کو ایسے موڑ لے جتنی طاقت ہے، یعنی جتنی آسانی سے ہو سکے، کچھ زبردستی نہ کرے، جتنی آسانی سے مڑ سکے انگلیاں، کہ انگلیاں بھی آدمی کی قبلے کی طرف ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والا سجدہ کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہاتھوں کی انگلیاں تو قبلے کی طرف ہیں، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف ڈھیلا چھوڑ کے موڑ دے، یہ ہے سنت کے مطابق طریقہ۔ اور اگر کوئی آدمی پاؤں رکھے گا ہی نہیں، پیچھے بات گزر چکا ہے، اگر کسی آدمی نے ایک رکن کے بقدر بھی دونوں پاؤں زمین پہ رکھے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک رکن کے مطابق پاؤں رکھ لیے اس کے بعد اٹھ گئے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا اگر ایک پاؤں رکھا ہے ایک نہیں تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ساری صورتیں کراہیت کی ہیں۔ سنت کے مطابق سجدے کا طریقہ تو آ گیا، لیکن پاؤں کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ڈھیلا چھوڑ دے، اور انگلیوں کو بھی جتنی طاقت ہو آسانی کے ساتھ جیسے مڑ سکتی ہوں اس کو قبلے کی طرف دونوں پاؤں کی انگلیوں کو موڑے سجدے کے دوران۔ اور پھر جب بیٹھے تو پھر اپنے الٹے پاؤں کو آرام سے زمین پر گھسیٹتے ہوئے اس کو بچھا لے اور اس پر آرام سے بیٹھ جائے۔